السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 241 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا ويقولان بما كسبنا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن۔ رواه الحاکم۔ صحیح روایت ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے، من قرأ القرآن، جو قرآن شریف پڑھے اور اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ والدین کہیں گے کہ اللہ، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ فرمائے گا رب ذوالجلال فیقولانی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بچے نے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں، تو تمہارے بچے نے قرآن شریف پڑھا ہے، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اس سے ملتی جلتی بھی ایک روایت ہے، اس کو بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هذا۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو قرآن کریم پر عمل کرتا ہے؟ یعنی جب والدین کے لیے یہ انعام ہے تو عمل کرنے والے کا انعام اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ 2 باتیں اس پہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے قرآن کا پڑھنا، دوسرا ہے قرآن کا سمجھنا، تیسرا ہے قرآن پر تدبر کرنا، یعنی غور و فکر کرنا۔ یہ 3 اس کے الگ الگ اسٹیپس ہیں، الگ الگ درجات ہیں۔ پڑھنے کا اپنی جگہ ثواب ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، سمجھنے کا اس سے زیادہ ثواب ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں پر غور فکر کرنے کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ لیکن یہ تینوں کا اگر مقصد اس پر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سمجھیے۔ جو ایم ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ عمل کریں، ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تاکہ عمل کریں، ہم غور و فکر کر رہے ہیں تاکہ عمل کریں، تب تو یہ تینوں کام حقیقت میں بہت بڑا ہے۔ اور اگر صرف پڑھنا مقصد ہے، ثواب تو مل جائے گا، ثواب سے انکار کسی کو نہیں کیا جا سکتا، نہ تدبر والے کو، نہ سمجھ کر پڑھنے والے کو، اور نہ تلاوت کرنے والے کو۔ لیکن اگر اس میں تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ اگر تلاوت کرنے والے کو فضیلت اتنی معلوم ہو گئی
تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر بھی نہیں کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب ہم تقریریں کرتے ہیں تو ایسی حدیثوں کو ہم حقیقت میں مولانا نے جو ترجمہ کیا ہے، عموماً ترجمہ لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن مولانا نے بہت امانت سے ترجمہ کیا ہے. ترجمہ جب تقریر کی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا، یہاں حفظ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس دونوں حدیث میں حفظ کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن کریم کسی آدمی نے پڑھا اور اس کی تعلیم حاصل کی، وہ چاہے حافظ ہو اور چاہے غیر حافظ ہو. لیکن جب حفظ کے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، حافظوں کی سند کی بات ہوتی ہے، تو ان حدیثوں کو پڑھ کر کے ان کا ترجمہ حفظ قرآن کر دیا. حفظ قرآن کی الگ حدیث ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ امانتاً بھی غلط بات ہے. مولانا نے بہت ایک دم لفظ کے لحاظ سے ترجمہ کیا کہ جس نے قرآن کریم سیکھا، یا ایک جگہ کہا جس نے قرآن کریم پڑھا اور سیکھا. تو مقصود کیا ہے؟ مقصود قرآن مجید کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، غور و فکر کرنے کا عمل ہے. بہت سے لوگ اس پر زور دیتے ہیں قرآن سمجھ کر پڑھنا چاہیے. ایک دم صحیح بات ہے. اگر ان کی زندگی میں جا کر کے آپ دیکھیں تو اس پر عمل موجود نہیں ہے. کیونکہ ان کی انرجی ڈائیورٹ ہو گئی ہے اس طرف کہ صاحب وہ ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. وہ اسی میں کیا ہے، مگن ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھ کر پڑھیں. جیسے تلاوت والا تلاوت میں مگن ہے، عمل کی طرف نہیں جا رہا ہے، ایسے ہی یہ جو سمجھ کر پڑھنے والا ہے یہ بھی مگن ہو گیا کہ اس بات پہ کہ ہم تو کم سے کم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. مقصود نہ سمجھ کر پڑھنا ہے، نہ مقصود تلاوت ہے. مقصود تو کیا ہے؟ اللہ کے اس کلام پر، اللہ کی اس بات پر عمل کرنا. اگر زندگی کا مقصد ہے تو اپنے آپ کو ڈائیورٹ نہیں کریں، اپنے آپ کو کی توجہ دوسری طرف مبذول نہیں کریں. یہ انسانی کمزوریوں میں سے کمزوری ہوتی ہے، اس پر ہم کو کنٹرول کرنا چاہیے. نمبر 1، اتنی بات سمجھے. نمبر 2، یہاں پر دونوں حدیثوں میں 2 کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک تو وہ جو پڑھ رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے. بغیر عمل کے دونوں حدیث میں سے کوئی بھی لفظ نہیں آیا ہوا ہے. دونوں حدیث میں شرط رکھی گئی ہے کہ بندہ پڑھتا ہے اور اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. اور ایک ان کے والدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو والدین کی فضیلت اتنی کیوں بیان کی گئی ہے؟ اسلام کی ایک بنیادی پالیسی ہے، اس کو غور سے سن لیں. اسلام بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سے میں آپ سے سامنے بیان کروں گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں. بنیادی پالیسی کیا ہے کہ نیکی کرنا جتنا ثواب ہوتا ہے، ایسے ہی نیکی کا سبب بننا بھی ثواب ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی سبب بن جائے نیکی کا تو اتنا ہی ثواب ہوتا ہے. یہ والدین کو جو اتنی فضیلت بخشی گئی اس کے بچے کے قرآن کریم پر پڑھنے کے لیے اور اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سبب بنا. اس نے اپنے بچے، آپ اندازہ کریں کہ جس ماحول میں آپ ہیں، ایک بچہ انجینئر بنتا ہے تو 50,000 تنخواہ پاتا ہے. ایک بچہ حافظ بنایا جاتا ہے اور 10,000 تنخواہ پاتا ہے. یہ والدین کو 50,000 میں اور 10,000 میں فرق تو معلوم ہوتا ہے نا، کہ اگر یہ پڑھے گا تو اس کو 50,000 ملے گا، اور اگر یہ تعلیم پڑھے گا تو اس کو کتنا ملے گا؟ 10,000 ملے گا. اب اس کے باوجود وہ 10,000 کو چوز کرتا ہے کہ نہیں صاحب میرا بچہ علم دین سیکھے. اس کو 50,000 نظر نہیں آتا ہے، اس کو 10,000 ہی 50,000 نظر آتا ہے. تو اس میں کس کی فضیلت ہوگی؟ اس نے کتنا بڑا، خاص کر ایسے ماحول میں جب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ان کی اکنامی بھی خراب رہے گی، معاشی حالت بھی اچھی نہیں ہو پائے گی، اور اس کے مقابلے، چلو ایک جگہ کیا ہے کہ معاشی حالت، اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز اس کو نظر آ رہی کہ بوم پر جا رہی، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اس کے باوجود اس نے اللہ کے کلام کی تعلیم کو حاصل کیا. اس کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے. یہ چھوٹا موٹا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. جس نے یہ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جس نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں ہم کو علم دین سیکھنا ہے، اپنے بچے کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے،
دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ عالم نہیں بناتے اپنے بچوں کو. کیوں؟ ہوشیار لوگ ہیں وہ, انہیں معلوم ہے کہ میرا بچہ عالم بنے گا, کھائے گا کیا, کھائے گا کیا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ فقیر 500 سال پہلے امیر سے پہلے جنت میں جائے گا. اس نے ایسے ایسے ڈیسیزن لیے ہیں. ایک وہ فقیر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں چوراہے پہ مانگتے ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس کو فقر ملا اور اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, یہ فقیر ہے اللہ کی نگاہ میں. اس کی ویلو 500 سال پہلے جنت پہ جائے گا, کس پہ؟ امیر کے مقابلے میں. تو جتنے اور جو بڑے بڑے دانشور دنیا میں ہیں, ہماری باتیں سنتے ہم کو خوب گالیاں دیتے ہیں, سب معلوم آپ کو. جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں آپ ان سے باتیں کریں, نہیں انقلاب آ جانا چاہیے, انقلاب آ جانا چاہیے, تو اپنے بچے کو انقلاب والی لائن میں داخل کرو نا بھائی. نہیں مولانا کو چاہیے اتنے اچھے ہو جائیں, اتنا ہو کہ دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے. تمہارا بچہ جو بہت جینیس ہے, بہت اچھا ہے, تم نے کبھی لا کر کے انقلاب والی لائن میں لگایا ہے؟ انقلاب والی لائن میں تو وہ بچہ آیا جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. اگر وہ بچہ آتا جس کے گھر میں کھانا تھا تو وہ اس کو بولتا دین کی خدمت کر, تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, تیری اکنامی اتنی اچھی ہے, تیرے پاس اتنا پیسہ ہے, تو اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ تم لگا رہے. اس کو تو تم نے لگایا نہیں, اور ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, امید کیا لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ بیچارے جن کے پاس 3 جوڑا کپڑا ہے وہ انقلاب برپا کر دیں. بیکار کی باتیں ہیں. سوچنے کی وقت اپنی تھاٹ کو بدلیں. اور سارے پڑھے لکھے لوگ, انجینئر صاحب, ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب, سارے صاحب کس سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ مولانا سے. اور اپنے بچے کو مولانا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہوشیاری ٹھیک ہے, آپ یو آر اے ویری اسمارٹ, لیکن وی آر ناٹ فول آلسو. یہ بھی سمجھیں آپ بڑے ہوشیار ہیں, ہم بیوقوف نہیں ہیں, ہم بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں. لہذا آپ اپنی تمنائیں اپنے دل میں رکھیں, اس کا پرچار نہیں کریں. پرچار کرنا ہے تو میدان میں اتریں, خود میدان میں اتریں. یہ جو فضیلت والدین کی بیان کی گئی, ان تمام کے باوجود اس نے کس کو اختیار کیا کہ میرا بچہ حافظ بنے, میرا بچہ عالم بنے. جو بھی ہوگا اللہ دیکھتا ہے, 2 ہاتھ لے کر پیدا ہوا ہے, کھائے گا کمائے گا. سمجھے نہیں؟ یہ اس وجہ سے اس کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے. بات میری سمجھے؟ نمبر 1. نمبر 2, اتنی فضیلت جو اس کی بیان کی گئی, ایک جگہ کہا گیا والدین کو تاج پہنایا جائے, ایک جگہ کہا گیا کہ کیا کہتے ہیں بچے کو. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مقصود پر اس نے عمل کیا ہے. مقصود سمجھتے ہیں, ایم کیا ہے؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزول قرآن کا مقصد اس پر عمل ہے. نزول قرآن کا مقصد تلاوت نہیں ہے. تلاوت تو کر لیں, اللہ کا فضل ہے, ثواب دیتا ہے اللہ, کیونکہ تلاوت سے شروع ہوگی بات تو آگے جائے گی بات. جب تلاوت ہی نہیں ہوگی تو آگے بات کہاں جائے گی؟ اس لیے چونکہ قرآن کریم کے مقصود پر اس نے عمل کیا اور وہ والدین بنا اس کا سبب, لہذا دونوں کی فضیلت بیان کی گئی. اب جو پالیسی میں نے بتایا کہ اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے, اور نیکی کی طرف ڈائیورٹ کرنے والے کو, نیکی کی طرف ابھارنے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. ایک آدمی تبلیغ کرتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو, وہ نمازی نہیں ہے, نماز پڑھنے لگتا ہے, اس کے نماز پڑھنے کا ثواب اس کو بھی زندگی میں ملتا رہتا ہے. اور اللہ کے رسول یہ باتیں بتائیں گے تب لوگوں کے اندر انکریج ہوں گے اندر سے تو کہ ہم کو یہ کام کرنے کا ہے. وہ یہ نہیں سمجھیں دنیا میں بھی آپ کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اب قرآن, اب دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول سے, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر عامل فاعلہ. آپ نے فرمایا اچھی چیز پر گائیڈ کرنے والے کو وہی ثواب ملتا ہے جو اس کا نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور اس کا الٹا بھی ہے بابو. آپ نے قبر پہ چادر چڑھا کر کے چادر کی رسم شروع کی ہے نا, جتنی چادریں چڑھ رہی سب کا گناہ اس پہلے والے کو جا رہا ہے جس نے چادر شروع کرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ پہلا مرڈر جس نے کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے کا بیٹا ہے.
آدم علیہ السلام کو اللہ کے رسول فرمایا کہ جتنے مرڈر اس دنیا میں ہوتے ہیں ہر قتل کی کا گناہ کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو جاتا ہے. بہت بڑی بات ہو گئی. دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ہر قتل کا ایک حصہ گناہ کا کس کو جاتا ہے؟ اس بندے کو جاتا ہے جس نے قتل کا انٹروڈکشن کرایا کہ انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ گناہ کی طرف اس نے کیا کیا؟ گائیڈ کر دیا. ایسے ہی یہ بھی جان لیں کہ ہم گناہ کرنا چھوٹا گناہ ہے، ایسا گناہ کرنا کہ اس کا لوگوں کو اس پر چلا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. مثلا آپ عید میلاد النبی منا رہے تھے، ٹھیک ہے، جس آدمی نے سب سے پہلے ڈی جے عید میلاد النبی میں نکالا، جتنے ڈی جے اب بج رہے ہیں اس شہر میں کم سے کم ہر ڈی جے بجنے کا گناہ اس کو بھی جا رہا ہے. اس شخص کو بھی جا رہا ہے جس نے سب سے پہلے یہ آئیڈیا دیا کہ اس میں ڈی جے بجنا چاہیے. لہذا کم سے کم گناہ کرتے یہ خود غلط ہے، لیکن گناہ کا سبب نہیں بنے، نیکی کا سبب بنے. نیکی کریں اور لوگوں کو نیکی کی طرف ابھاریں، یہ سمجھ کر کے کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی آدمی نیکی کرتا رہا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس کے اکاؤنٹ سے کٹ کر کے اس کو دیا جائے گا. اس کی بھی تشریح دوسری حدیث میں موجود ہے مسلم شریف کی کہ اس کے حساب سے کوئی کٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے باوجود بھی جو سبب بنے گا اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو ثواب دیا جائے گا. دلیل دیتا ہوں، ایک اور حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، شراب پر لعنت ہے. شراب بنفس نے، پھر شراب پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو فرمایا کہ پینے والا تو سمجھ میں آتا ہے بھائی چلو پیا ہے، پلانے والے پر بھی گناہ ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ پلانے والا، پھر آپ نے فرمایا نچوڑنے والا، جس نے انگور کی کھیتی کی اور اس نیت سے کیا کہ اس کو شراب کی فیکٹری میں دینا ہے، اس نیت سے کیا، یہ کھیتی کرنے والا بھی گنہگار. پھر شراب کی فیکٹری، حدیث میں آیا کہ شراب کی فیکٹری لگانے والا گنہگار. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھانے والا، مثال کے طور پر اس میں پیکنگ ہو رہی ہے، پیک کیا جا رہا ہے کارٹن میں، وہ کرنے والا گناہ. جو آدمی بھی اس میں کوآپریٹ کرے، آپ ٹرانسپورٹ لگا دیا آپ کے پاس ٹرک ہے بھائی شراب کی فیکٹری سے یہ مال لے کر اٹھاتا رہے گا، اس کو بھی گناہ. حالانکہ اصل تو گناہ کیا ہے؟ اصل گناہ تو شراب ہے، لیکن یہ سب سبب بنے ہیں اس گناہ کے لیے، زیادہ یہ سب گنہگار ہیں. قرآن کریم نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں برائی میں کوآپریٹ نہیں کیا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ برائی میں کوآپریشن ہے. لہذا اسلامی پالیسی یہی ٹھہری آ کر کے کہ یہ جو اس بندے کو ثواب ملا، والدین کو پڑھا بچے نے، سیکھا قرآن بچے نے، محنت کی بچے نے، لیکن بچے کو لا کر کے داخل کرنے والا کون ہے؟ اس کا ابا ہے، اس کی اماں ہے جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے. لہذا رب ذوالجلال اس کی پوچھے گا. حدیث میں آ رہا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہاں سے آئی اتنی نیکی، اتنا اچھا جبہ اور جوڑا آپ جنت سے مجھے پہنا رہے ہیں، یہ کون سا میرا عمل ہے؟ میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جواب دیا جائے گا بما کسبنا ھذا، وہ پوچھے گا اللہ کیوں پہنایا گیا مجھے اتنے اچھے اچھے لباس؟ فیقال بأخذ ولدکما القرآن، کیونکہ تیرے بچے نے جو ہے قرآن کریم کو پکڑا، مضبوطی کے ساتھ پکڑا، اس پر عمل کیا، اس کی وجہ سے تجھے یہ عزت اور احترام بخشا گیا ہے. لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.